عمران ملک صاحب آپ یہ بتائیے آج کا جی جو ٹاپک ہے جی اسلام میں سب سے پہلے یہ بتائے گستاخی کی کیا سزا ہے اور اس کے بعد گستاخی کسے کہتے ہیں یہ بتائیے. مطلب کس طرح کی گستاخی کیا سزا؟ وہی آپ سے اچھا پوچھ رہا پہلے ہوں تو کہ میں گستاخی آپ سے آخر پہلے تو کہتے کس کو ہے. جسٹ ٹھیک ہے. میں پہلے تو آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مطلب میں روز یہ کنٹینیو کرنے کی سوچ رہا ہوں تو آپ پلیز مجھے ایڈ کیا کریں. کیا ہے نا؟ کرنے کی سوچ رہے ہو آپ؟ مطلب میں آپ سے روز بات کرنا چاہتا ہوں تو ایسے ہی مطلب اس ٹیم پہ آ کے میں روز ایڈ ہونا چاہوں گا. اگر اکثر مجھے وقت نہیں ملے گا تو بات الگ ہے, باقی میں کوشش روز ہی آنے کی کروں گا. تو آپ پلیز دھیان رکھیے گا اس چیز کا اگر اوکے عمران پاسبل ہو ملک آپ کے لیے. بھائی, ہاں جی جی جی. اوکے اچھا ابھی نو بتائیں پرابلم. کیا جی 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 کیا گستاخی, کہہ رہے ہیں جی. گستاخی گستاخی کسے کہتے ہیں, کیا پریبھاشا ہے اور اس کی سزا کیا ہے؟ نہیں پہلے تو میں جاننا چاہتا ہوں مطلب گستاخی کا ٹاپک آپ نے کیوں چوز کرا, مطلب اس کا ریزن کیا ارے ہے, اسی بھائی پہ کیونکہ ڈسکشن. گستاخی کے اچھا نام پہ قتل و قتال ہو جاتے ہیں, لوگوں کی گردنیں اڑ جاتی ہیں. ایک بریلوی فرقہ دیوبندی فرقے کو گستاخ کہتا ہے. جی 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 بالکل صحیح ہے, بٹ اس کو انڈورس تو نہیں کرتا اسلام. کس کو؟ یہی دیوبندی اور بریلوی فرقے کو, اور آپ کی گستاخی وغیرہ کو وہ بھی ٹھیک گستاخی ہے, تو کر وہ دیں. ٹاپک جی نہیں ہے دیوبندی اور بریلوی فرقے کو انڈورس کرتا ہے جی جی نہیں کرتا ہے. آپ نے نہیں پوچھا ایکچولی کہ ٹاپک کیوں رکھا ہے, میں نے جی جی وجہ بتا بالکل دی. اب آپ بالکل یہ بتائیے صحیح کہ بالکل صحیح. گستاخی کہتے کس کو ہے اور اس پہ سزا کیا ہے؟ نہیں بالکل اس میں تو گستاخی اب وہی نا, گستاخی کس طرح کی. دیکھیں آپ نے, میں بات ہی بتانا چاہ رہا ہوں, بات سنیں آپ میری ایک بار, کہ آپ نے کہا دیوبندی اور بریلوی ان کا تو دور سے دور تک کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اسلام سے. پھر اسلام نے آپ ان کو وہی, بہت جی. نہیں یار تو آپ عمران نے بھائی لو آپ لوگ نہیں سیدھے ایک سوال منٹ کا آپ سیدھا جواب آپ لوگوں کو نہیں دینے آتا ہے. نہیں سیدھا, اب آپ یہ کہیں کہ بھائی کیا کہتے ہیں میں پیدا کیسے ہوا ہوں, تو اب اس کا سیدھا جواب کیا ہوگا؟ پیدا اب یہ کیسے تو میں ہوا نہیں پوچھ رہا ہوں نا, میں پوچھ رہا ہوں نہیں گستاخی نہیں آپ کہتے کس سمجھیے کو ہے اور اس پہ سزا کیا ہے. تو آپ دیوبندی نہیں. بریلوی, گستاخی انسلٹ ہے, گستاخی انسلٹ. آپ نے کہا دیوبندی بریلوی, میں نے تو یہ بات ہی نہیں شروع کی, آپ تو نے یہ میں بات نے, کی ہے. آپ نے جب میرے سے جی سوال کیا کہ ٹاپک کیوں رکھے ہو, اس کا میں نے آپ ٹھیک کو ہے. جواب ہاں دے دیا کہ کیوں رکھا ہوں. اب اصل ٹاپک جو ہے وہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ گستاخی جی کسے کہتے ہیں اور اس کی سزا کیا گستاخی ہے؟ انسلٹ, ہاں انسلٹ بھی ہے گستاخی, انسلٹ ہاں گستاخی ہے. جی ہاں, تو کیا تو اس ہے, کی تو کیا سزا, کیا ہاں کیا اس کی تو چیز پہ کوئی یہ گستاخی ہو جاتی ہے, مطلب کیا ہونے پہ ہم کہیں گے کہ یہ گستاخی ہے رسول اللہ کی یا اللہ آپ کی, وہ بتائیں. نہیں دیکھیں آپ اس کو نا بہت زیادہ ہاؤس پوش کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں گستاخی کیا, اب رسول اللہ اور اللہ تو بیچ میں آنے چاہیے نا, یا گستاخی کی بات چل رہی ہے. تو obviously اگر میں آپ کو گالی دوں گا تو یہ آپ کی گستاخی ہے, میں نے آپ کی ارے گستاخی کی. بھائی میری اور تمہاری جی بات نہیں چل رہی, یہاں اسلام کی بات اوکے چل رہی ہے, اوکے اللہ اور اس کے رسول کی بات چل رہی ہے. اوکے 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 اوکے. اچھا تو ہاں, تو گستاخی یہ ہے کہ انسلٹنگ ہے, گستاخی انسلٹ کرنا. ہاں انسلٹ مطلب میں اگر رسول اللہ کو صرف محمد کہہ دوں تو یہ انسلٹ ہے کیا نہیں ہے؟ نہیں نہیں, کس نے کہا؟ اچھا ہاں, تو وہی پوچھ رہا ہوں کہ انسلٹ کیا ہے آپ کے نزدیک. نہیں مطلب اللہ کے رسول کی انسلٹ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننا. او جی ہو رسول کو رسول نہ رسول ماننا نہ ہی گستاخی ماننا, ہے, یہ گستاخی ہے رسول obviously. اللہ کی گستاخی ہے. بالکل علی بالکل. بھائی سن رہے, اسی لیے یہ ٹاپک رکھا ہوں میں نے کہ ایک مومن جو اچھا ہے وہ کس ہوں حد تک سوچ سکتا ہے. جسٹ امیجن ہوں ہوں کہ ہوں رسول کو رسول نہ ماننا بھی گستاخی ہے رسول کی. واہ واہ, جی ہاں. اچھا اس پہ سزا جی کیا ہے پھر؟ جی. نہیں کس نے کہا سزا, اس کی تو کوئی سزا نہیں. اب میں آپ کو گالی دوں گا, اس کی سزا دیں گے آپ مجھے؟ اور اگر میں دکھا دوں کہ گستاخی پہ کیا؟ رسول اللہ نے ہاں ہاں. رسول اللہ یا ان کے صحابہ جو ہے انہوں نے سزا دی ہے تو ٹھیک ہے, مجھے دکھائیں, آپ بتائیں مجھے. حدیثوں کو مانتے نہیں مانتے؟ ہاں بالکل مانتے ہیں حدیثوں کو. اوکے جسٹ گیو می ا جی منٹ. یار وہ جو کیا نام ہے اس کا, ابو داؤد کی وہ کون سی حدیث ہے یار, وہ غلام بندے نے اپنی بیوی جو پریگننٹ تھی ان کا جو قتل کیا تھا, وہ مجھے حدیث کا کوئی نمبر چیٹ میں دے سکتا ہے؟ فٹک سے دے دے ذرا, مجھے وہ اوپن کرنا ہے. ایک منٹ اوکے. میرے پاس ایک حدیث آئی ہے, میں وہ نکالتا ہوں, اوپن کرتا ہوں, ایک منٹ دیجیے گا.
इंग्लिश देख लेते हैं, इसका क्या है। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। थैंक यू अमित, ये लिए भाई। हाँ हेलो। ये देखिए, इंग्लिश आती है आपको? इंग्लिश तो नहीं आती मुझे, उर्दू आती है? पर मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं। उर्दू आती है? रेफरेंस क्या है इसका, रेफरेंस बताओ ना, नंबर क्या है उर्दू इसका। आती है आपको? उर्दू भी नहीं आती मुझे। अच्छा, मैं पढ़ देता हूँ। जी जी जी। अबू सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 4361 है, ठीक है। द रूलिंग रिगार्डिंग जी वन हु रिवाइल्स द प्रॉफिट, ठीक है। तो रसूलुल्लाह को बुरा भला कहे, उस पे क्या रूलिंग है, ठीक है। एक नाबीना शख्स के पास एक उम्मे वलद थी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देती और आपकी हज्जो किया करती थी। वो नाबीना इसे रोकता था लेकिन वो नहीं रुकती थी, वो इसे झिड़कता था लेकिन वो किसी तरह बाज नहीं आती थी। हस्ब मामूल एक रात इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज्जो शुरू की और आपको गालियां देने लगी। तो इस अंधे ने एक छुरी ली और इसे इसके पेट पर रखकर खूब जोर से दबाकर इसे हलाक कर दिया। इसके दोनों पांव के दरमियान इसके पेट से एक बच्चा गिरा जिसने इस जगह को जहां वो थी खून से लथपथ कर दिया। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हादसे का जिक्र किया गया। आपने लोगों को खड़ा किया, इकट्ठा किया और फरमाया, जिसने ये किया है मैं इससे अल्लाह का और अपने हक का वास्ता देकर कहता हूं कि वो खड़ा हो जाए। तो वो अंधा खड़ा हो गया और लोगों की गर्दनें फांदते और हाँफते कांपते आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया और अर्ज करने लगा, अल्लाह के रसूल, मैं इसका मौली हूं। वो आपको गालियां देती और आपकी हज्जो किया करती थी। मैं इसे मना करता था लेकिन वो नहीं रुकती थी। मैं इसे झिड़कता था लेकिन वो किसी सूरत में बाज नहीं आती थी। मेरे इससे मोतियों के मानिंद दो बच्चे हैं, वो मुझे बड़ी महबूब थी। तो हब कुल रात आई, हस्बे मामूल वो आपको गालियां देने लगी और हज्जो करने शुरू की। मैंने एक छुरी उठाई और इसे इसके पेट पर रख कर खूब जोर से दबा दिया। वो इसके पेट में वो उसके पेट में घुस गई, यहां तक कि मैंने इसे मार ही डाला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुनो, तुम गवाह रहना कि इसका खून लघु है, यानी उसका कोई बदला नहीं है। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान जाऊं मैं ऐसे रसूल पे और ऐसे साइको लोगों पे जो अपने महबूब बंदी, अपनी महबूब जो पार्टनर है, बीवी है। और अरे हमारे एडम सीकर कह रहे हैं, हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट मूर्ति एडम सीकर। सॉरी टू मेनी पीपल सेड हेलो, सो आई विल से बैक टू एवरीवन। भाई तू ऊपर आ जा, स्टूडियो में आ जा मेरे भाई, मेरे प्यारे इमाम मुर्तद, आपका इंतजार हो रहा है। हाँ मेरे, अरे ये इमरान मलिक भाई हदीस सुन के निकल लिए। ये क्या सीन है यार, मैं हदीस पढ़ के सुना, आ गए आ गए। हाँ इमरान हेलो भाई। हेलो। हाँ मैं आपको जी दूंगा ना। ये कट हो गया। जी जी बोलिए, आवाज ही खत्म हो गई थी, कट हो गया था 2-3 बार, मैंने इसको फिर मोहम्मद कॉल सल्लल्लाहु अलैहि डायरेक्ट वसल्लम किया। ने मैंने जवाब आंसर दिया इसका। हदीस पढ़ क्या के कह रहे हैं सुनाया आप? मैंने। दोबारा एक्चुअली इसमें वॉइस ब्रेक हो गया था, मुझे वो बता दे मॉडल क्या है, एक्चुअली नहीं मैं समझ पाया, आवाज हाँ ही नहीं मैं आई शॉर्ट बिल्कुल में भी। बता देता हूँ, आप जाके बाद में सुन लेना पूरा। मैंने जी रेफरेंस जो जी जैसा लिखा हुआ था वैसे जी बताया। एक जी। गुलाम था, उसकी बीवी थी, हाँ, रसूलुल्लाह को बुरा भला कहती थी, गालियां देती थी। उसने मना किया, अंधा अंधा था वो साहबी, अच्छा। मना हाँ किया, वो नहीं मानी। और एक बार जो है हाँ, रात को वो हमेशा की तरह रसूलुल्लाह को बुरा भला कहने लगी, हज्जो करने लगी, गालियां दी। तो उसने एक हाँ। छुरी लिया और उसके पेट पे ऐसा दबाया, किसने किसने? उस सहाबी ने, अच्छा ठीक बूढ़े है। सहाबी हाँ ने। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ऐसा दबाया कि
اس کا وہ مر گئی اور اس کے جو ہے وہ یہ تھی پریگننٹ تھی, اس کے پیر سے بچہ نکلا اور وہ اس میں خون میں لت پت ہو گیا. پھر دوسرے دن جب یہ خبر رسول اللہ تک پہنچی تو رسول اللہ نے سب کو جمع کیا اور پوچھا کس نے ایسا کیا, تو وہ نابینا صحابی کھڑے ہوئے اور بولے کہ اللہ کے رسول میں نے کیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو جو ہے گالیاں دیتی تھی. تو رسول اللہ نے کہا سارے لوگ گواہ ہو جاؤ, اس خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. ہاں بھائی ٹھیک ہے جی. تو آپ تو کہہ رہے تھے گالی دینے پہ تھوڑی نا آپ کو سزا ملے گی, یہاں تو بھائی پریگننٹ لیڈی ہے, اس سے اس کے 2 بچے ہیں, اس کی بیوی ہے, اس نے تو قتل کر دیا جیسے کنہیا لال کا قتل کیا تھا 2 پاگل صرف مومنوں نے. تو مومن قتل کرے, اللہ کے رسول نے تو مطلب اس چیز کے لیے انڈورس کیا کیا, مطلب وہ پہلے کیا اس نے نا کر رسول دیا اللہ نے, میرے بھائی عمران بھائی, رسول اللہ نے کہا اس کے خون کا کوئی بدلہ نہیں. اچھا انڈورس کیا چلو رسول ٹھیک اللہ ہے. نے. ہاں اچھا ٹھیک ہے, چلو اس کو دیکھنا پڑے گا, مجھے تو اس کا آئیڈیا نہیں یہ تو غلط بات ہے نا میرے بھائی عمران بھائی. نہیں دیکھیں نا, غلط بات تو نہیں, یہ تو صحیح بات ہے, آپ تیاری کر کے پوری بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے اچھا تو ٹھیک ہے. اگر اچھا آپ اس کے گئے, علاوہ سنو اس کے سنو علاوہ سنو پھر میں بات کر, ہاں بتائیں. میرے بھائی میرے پیارے بھائی, آپ ایک جی. اچھے انسان ہیں, آپ گئے ہاں ہاں اور آپ ہاں نے ہاں دیکھا, اور دیکھو یہ حدیث جو ہے یہ بالکل صحیح حدیث ہے, میں نیچے آپ کو اس کا ٹھیک ہے یہ ٹھیک دیکھو ہے اسکرین پہ گریڈ ٹھیک ہے. صحیح, ہاں ٹھیک ہے, ہاں میں نے ہاں حوالہ بھی ہاں دے دیا آپ کو. اگر یہ ہاں حدیث صحیح نکلتی ہے نہیں تو صحیح ہے آپ حدیث. ٹھیک ہے. تو پھر کیا کہیں گے آپ آ کے, اچھا اسلام چھوڑیں گے, میں ایک کہیں اور, گے کہ نہیں نہیں بالکل اسلام ایک. ارے حضرت ہاں بات تو بولو. سن لیں, میری آپ کی ہوگی نا. ہاں سنیں. تو ایک ہاں حدیث یہ بھی ہے کہ اونٹ کا پیشاب اور دودھ پلایا جائے, تو اب مسلمان وہ بھی پیتے ہوں گے آپ کے انوسار. کیا کیا صحیح حدیث ہے کہ اونٹ کا پیشاب اور دودھ ملا کے پلایا جائے, تو مسلمان آپ کے انوسار وہ بھی نہیں, پیتے ہوں گے. یہاں پہ ابھی اونٹ کے پیشاب کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ کر گئے نا کھلواڑ اس کا, سنو مطلب سنو سنو اپنے حساب سنو سے حدیثیں مان لی آپ میرے کو. میرے بھائی جی جی عمران جی بھائی, بتائیں. جی دیکھو جی. چالاکی سے کام نہیں, آپ ایک اچھے بھائی ہے. نہیں ہم چالاکی آپ کہاں نے کر رہے ہیں, ہم میری ہاں. سن لو پہلے بات, جی 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 بتائیں. آپ نے مجھ سے حوالہ مانگا, دلیل مانگی, میں نے آپ کو ہاں دیا, ہاں ہاں اور ٹھیک آپ ہے. کے صحابہ جو تھے وہ اتنے سرفرے تھے کہ بات ہاں بات پہ ہاں وہ جو ہے نا وہ تلواریں نکل جاتی تھی. دیکھیے میں ایک ویڈیو بھی آپ کو شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے رسول ٹھیک اللہ ہے. کا فیصلہ نہ ماننے پر, ہاں ہاں رسول اللہ کا صرف فیصلہ نہ ماننے پر ہاں منافق کی ہاں ہاں سائیکو گردن اتار دے. قسم کے جو بندے تھے حضرت اچھا عمر, انہوں نے اس کی جی گردن اڑا دی. ایک منٹ ٹھیک رکو, ہے. میں آپ کے سامنے وہ ہاں پیش کرتا ہوں. یار میوٹ کر لو, آپ کے پیچھے سے گاڑیوں کا شور آ رہا ہے. کتنے سائیکو لوگ تھے اور کیسے لوگ تھے دوستو, آپ لوگ خود دیکھیے. یہ ہمارے ہلتے ڈلتے مومن ہیں, مولانا ہے, بڑے فیمس, لاکھوں میں ان کے فالوورز ہوتے ہیں. ایک منٹ, اسکرین مجھے چھوٹی رکھنا ہے امت, اسکرین چھوٹی رکھنا ہے, اس کا کچھ جگاڑ نکالو. ہاں ٹھیک ہے, یہ سنیے. رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. فرمایا اے محبوب, اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کریں, میرے پاس معافی اللہ سے مانگے, اللہ معاف کر دے. رسول, پھر رسول ان کے لیے رب سے توبہ رحیم, پھر توبہ کرنے کے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ مقدمہ لے کے وہ ہلو آدم بھائی قبول کی. ہلو آدم بھائی. ارے ایڈم نہیں ہے ابھی, یہ ذرا سن لو. آپ کے اچھا حضرت نہیں یہ تو عمر کی, ریفرنس نہیں ہے نا یہاں, میرے بھائی ہاں یہ ہاں ریفرنس تھوڑی دے رہا ہے, میرے اچھا ریفرنس بھائی کوٹ کرے گا یہ. ٹھیک. میرے پیارے بھائی, تھوڑا خاموشی سے پہلے سن لو. آپ کو بعد میں یہ ریفرنس بھی لا کے دکھا دیا جائے گا کیونکہ بڑا فیمس واقعہ چلے ہے. ٹھیک تھوڑا سن لو, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ڈن حوصلہ ڈن. رکھو. ہاں رحمت بھی نازل کی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ مقدمہ لے کے وہ یہودی اور منافق آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنا مقدمہ سناؤ. تو اس منافق نے کہا یہ ہوا, ساری کہانی سنائی. اب یہودی کی باری آئی, کہا ہاں بھائی تو سنا. اس نے کہا کہ میری صرف ایک بات ہے. کہا کیا؟ کہا اللہ کے رسول اس مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہیں, بس میں نہیں سناتا کیا ہوا, بس یہ اتنی بات ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نام نہاد کلمہ گو سے کہا یہ سچ کہہ رہے حضور نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے اس کے حق میں؟ جی ہاں، لیکن میں حضور آپ سے کروانے آیا. کہا پھر رکو ابھی کرتا ہوں. آپ اندر گئے، جب واپس آئے تو ہاتھ میں تلوار تھی. حضرت عمر نے اس منافق کی گردن کاٹتے ہوئے تاریخ ساز لفظ کہے ہا کازا اقدی لمن لم یرد بقضاء اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر کی تلوار اس کا فیصلہ ایسے ہی کرتا ہے، اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی. یہی تو ممتاز قاضی نے کیا تھا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہ مانے عمر اس کی گردن اتار دیتا ہے. یہ ہے آپ کا اسلام میرے بھائی. اور ایک حوالہ بھی دیا ہے. ہوگی. اب میں ابھی ایک کام کریے گا آپ. ابھی ایک کام کریے گا. اچھا، ایک ایڈم نے ایک لنک دیا ہے. ہاں، ابھی بھی لوگ جو ہے وہ اس کا اونٹ کا پیشاب پیتے ہیں. وائس بریک ہو گئی تھی. آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ایڈم نے ایک حوالہ دیا ہے. یار آپ کے کنیکشن میں پرابلم ہے. جی، آپ کے کنیکشن میں پرابلم ہے، ہمارے وہاں سے پرابلم نہیں ہے. یہاں پہ تھوڑا سا ابھی نہیں ہوگی. ہاں بولے. ارے تھوڑا رکو یار. ایڈم نے جو لنک دیا ہے اس کو ذرا اوپن کرو. وہ آج بھی لوگ اس کا اونٹ کا پیشاب پیتے ہیں، وہ اس میں کلپ میں ہے، تو اس کو ذرا اسکرین پہ لے کے آؤ. تو گائز آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کتنے انٹالرنٹ لوگ تھے جو صحابہ تھے، رسول اللہ کی جماعت پوری جو تھی، کہ بات پہ یعنی ہیومن لائف کی ان کے نظر میں کچھ ویلیو نہیں تھی. اگر کنہیا لال کا کوئی قتل کر دیتا ہے تو وہ اصل میں سیکھ رہا ہے رسول سے. وہ سیکھ رہا ہے کس سے؟ وہ سیکھ رہا ہے اپنے صحاباؤں سے، کہ بات پہ ان کی تلواریں نکل جاتی تھی، گردنیں اڑا دیتے تھے. اور ہم نے حوالہ دیا اور بھائی نے کیا کہا کہ رسول اللہ کو رسول نہیں ماننا بھی گستاخی ہے. یعنی جتنے لوگ رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے یا جھوٹے رسول مانتے ہیں، اسلام کے حساب سے وہ سب گستاخی کر رہے ہیں اور ان سب کی گردنیں اڑا دینی چاہیے. گردنیں، یہ معاملہ ہے. بلکہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بھائی حنفی فقہ کے حساب سے اگر ایک مسلمان بندہ اگر وہ روزہ نہ رکھے اور لوگوں کے سامنے اگر کھائے تو اس کی بھی گردن اس کو بھی موت کی سزا ملنی چاہیے. اس کو بھی موت کی سزا ملنی چاہیے. اتنے سینسیٹیو ہے یہ لوگ. وہ کلپ جو ہے میں ابھی آپ کو تھوڑے دیر میں بھیجتا ہوں. یہ ہے اسلام کی حقیقت میرے بھائیوں، میرے دوستوں. وہ کلپ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ روزہ نہ رکھ کے کوئی اگر جو ہے وہ ایسی کسی کے سامنے کھانا کھائے تو اس کو بھی قتل کر دینا چاہیے. اتنا یعنی ہیومن ویلیو نام کی چیز اسلام میں ہے ہی نہیں میرے بھائیوں. تو خیر آگے بڑھتے ہیں، دوسرے کالر کو لیتے ہیں. عمران ملک صاحب، آپ کو 2 حوالے مل گئے ہیں. بھائی میرا مائک بند کر دیا یار، اور کہہ رہے ہو حوالے مل گئے. مائک بند کر دیا میرا تم نے. میں آپ کے بیک گراؤنڈ سے سنو میری بات. اچھا ابھی تو آواز. ہاں بتائیں. آپ کے بیک گراؤنڈ سے بہت نوائز آ رہی تھی، مجھے وہ کلپ سنانا تھا. چلے نہیں، ابھی تو سنا دیا نا آپ نے. مائنڈ کو واش کر دیا نا لوگوں کا. میری تو سن لیں آپ نے، تو ان کا سنا دیا. نہیں، ابھی آپ جا کے حوالہ چیک کر کے آؤ گے. اچھا حوالے چیک کر لیے اس کا میں نے بہت کچھ چیک کر دیا یہاں پہ. ارے حنفی مسلک کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ عمران بھائی نہیں، آپ نے بتایا نا کہ بھائی پرابلم یہ ہے نا کہ آپ بہت اریٹیٹنگ ہو اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے روز لینا. پہلے آپ ڈھنگ سے بات کرنا سیکھ کے آؤ. اتنا اریٹیٹنگلی اگر آپ بات کرو گے تو کیسا چلے گا؟ حنفی مسلک کی بات میں نے ابھی کہی ہے، ٹھیک ہے. آپ کو میں نے سنن ابی داؤد کا حوالہ دیا ہے اور ایک عمر کا ویڈیو آپ کو شیئر کیا ہے. فیمس یعنی واقعہ ہے وہ، آپ جا کے چیک کریے وہ. اور یہ 2 چیز چیک کرنے کے بعد اگر یہ واقعی میں ایسا ہوا ہے، آپ کو مل جاتا ہے،
तो उसके बाद आप आके अपनी बात रखिएगा, ठीक है इमरान भाई? नहीं उसके अलावा भी तो कुछ लिखा हुआ है, वो भी तो पढ़ लें आप। क्या लिखा हुआ हेलो, है? मतलब उसके अलावा भी तो कुछ पॉजिटिविटी भी तो लिखी हुई है या नेगेटिव ही है सब कुछ? नहीं पॉजिटिव आपने भाई, तो एक बात बोलो इमरान भाई, एक बात बोलो। आप चलो नहीं, 100 पहले आपका ये मसला क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद उस पर बात इमरान करेंगे। भाई, आपने कहा कि रसूल इमरान अल्लाह के भाई कहने पे उमर, मेरी बात सुन लो यार। आपने कहा कि बाकी पॉजिटिविटी आपको नहीं दिख रही, आप ये सवाल किए थे ना, इसका जी जी, जवाब ले लो पहले। एक बात बताओ, एक इंसान है वो रोज 100 गरीबों को खाना खिलाता है, ठीक है, हाँ, लेकिन रोज एक लड़की का रेप भी करता है, ठीक है? ठीक है, मुझे उसके खाना खिलाने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसके रोज एक लड़की के बलात्कार करने से प्रॉब्लम है। मैं उसकी बिल्कुल ये आपने, बलात्कार हाँ, वाली चीज अगर आपको दिखाऊं कि वो बलात्कार हाईलाइट करता करूंगा है, बिल्कुल। तो क्या आप हाँ वो मुझे ये गलत है, ठीक है। कहेंगे, क्या आप मुझे ये कहेंगे कि भाई ये तुमको ये नहीं दिखता कि वो रोज 100 गरीबों को खाना भी खिलाता है? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बोलूं हजरत, अब मेरी सुनेंगे थोड़ी सी, फिर हाँ आप बोलिए। एग्जिट कर देंगे। अच्छा, आपने ये कहा कि गर्दन उतार दी क्योंकि उसने अल्लाह के रसूल को बुरा कहा, ठीक है। इससे पहले भी एक भाई आपसे बात कर रहे थे कि वो इस्लामिक स्टेट का मामला था, इस्लामिक स्टेट है, वहाँ कानून नाफिज है। ऑब्वियस बात है, मेरे इंडिया के अंदर आप विदाउट हेलमेट ड्राइविंग बाइक राइड करेंगे तो ऑब्वियसली आपका चालान कटेगा। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि यार मैं तो इतने अच्छे काम कर रहा हूँ और मेरा चालान क्यों काट रहे हैं? भाई आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, कानून के खिलाफ क्यों जाएंगे आप? जो कानून वहां राइज आप करें, बिल्कुल बाहर जाके करें ना। इंडिया से बाहर निकले आप बिना हेलमेट के, क्या आप उल्टे होके गाड़ी चलाएं? गाड़ी पे खड़े होके चलाएं गाड़ी को। हो गई बात आपकी? हाँ बिल्कुल हो गई, अब बताएं आप। ओके, अब म्यूट कर ले आप। जी जी, क्या? देखिए, अब देखिए कि हमारे मोमिन भाई कितने बेबस हो जाते हैं जब उनके सामने इस्लाम की गंदगियां पेश की जाती है। यानी इनको 100 तोपों की सलामी देना चाहिए ऐसे कंपैरिजन करने के लिए, ऐसे मिसाल देने के लिए कि इनको मिसाल मिली कि भाई आप इंडिया में रहते हो, हेलमेट पहनना कंपलसरी है, हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपको फाइन लगेगा। और इसको ये मैच कर रहे हैं किससे कि भाई कोई अगर रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करता है या अल्लाह की गुस्ताखी करता है तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हेलमेट गर्दन बचाने के लिए है और शरिया लॉ जो है वो गर्दन उड़ाने के लिए है। हेलमेट बचा रहा है गर्दन को, आप उड़ाने की बात कर रहे हो गर्दन को। फ्रांस की जो ये बात कर रहे थे, फ्रांस में एक ये नहीं कर रहे थे, वो दूसरे थे। नहीं, ये नहीं, जो दूसरे कर रहे थे, जो 26 साल का एक लड़का था, उसने मैक्रोन को थप्पड़ मार दिया था और उसको सिर्फ 4 महीने की जेल हुई, वो भी असॉल्ट पे, ब्लास्फेमी पे, डिसरिस्पेक्ट पे नहीं, ब्लास्फेमी पे नहीं, असॉल्ट पे 4 महीने की। प्रेसिडेंट को थप्पड़ मार दिया, सोचो। उनको लेता हूं। अच्छा, सिर्फ 4 महीने की हुई ना? 4 महीने की क्या? हाँ ठीक है, वो भाई हमारे साथ है। इमरान मलिक भाई, यार कम से कम है जी ना, अभी थोड़ी देर पहले आप जो लॉजिक दे रहे थे कि गाली जी देने जी पे जी, कोई गर्दन हाँ उड़ाने हाँ, की सजा नहीं है, गलत है, पहले जाके आप वो हवाला चेक करें। नहीं अभी नहीं आपका नहीं, जो है ना, आप आप सुनना नहीं चाह रहे ना, आप तो अपनी सुनाना चाह रहे हैं। आप सुनना नहीं चाह रहे और फिर मेरे ऊपर इल्जाम लगाना कि मैं मतलब इलॉजिकल लॉजिक दे रहा हूँ और ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो ये तो गलत है ना, मेरी भी तो सुन लेना। आपने जो क्या एग्जाम्पल दिया इसका, वो लॉजिकल है? जी क्या? आपने जो अभी एग्जाम्पल दिया वो लॉजिकल है?